ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ اور پھر فرمایا کہ جس طرح یوسف علیہ السلام جب اقتدار میں آئے تو وہی بھائی جو حاسد تھے، مخالف تھے، دشمن تھے، رستے میں رکاوٹ تھے، وہ آپ کے سامنے کس طرح خوار ہو کر آئے اور کس طرح عاجز ہو کر آئے، اسی طرح آپ کے بھائی بھی، خاندان کے لوگ بھی آپ کے سامنے اسی طرح عاجزی کے ساتھ آئیں گے۔ اللہ نے فتح مکہ کے موقع پہ دکھلایا، جس طرح یوسف پیغمبر نے اپنے بھائیوں کے لیے معافی کا اعلان کیا، آپ بھی معافی کا اعلان کریں گے۔ جس طرح یوسف علیہ السلام کے بھائی تابع ہو گئے اور بیعت ہو گئے بعد میں، اس طرح آپ کے بھائی بھی بیعت ہو جائیں گے، آپ کی برادری، آپ کا کنبہ، یہاں تک کہ یوسف پیغمبر نے جو جملہ اپنے بھائیوں سے مصر میں کہا تھا، لا تثریب علیکم اليوم، میں آج تم سے کوئی مواخذہ نہیں کروں گا، وہی جملہ ہمارے نبی نے فتح مکہ کے موقع پہ فرمایا کہ میں آج تم سے کوئی مواخذہ نہیں کروں گا۔ اس یوسف پیغمبر نے اپنے بھائیوں کو معاف کیا تھا، میں مکی اپنے بھائیوں کو معاف کرتا ہوں۔ اب دیکھیے کتنا آپس میں مماثلت ہے۔ ابھی یہ مکے میں نازل ہوئی ہے، حضور مدینہ گئے ہی نہیں۔ حضور علیہ السلام کو اشارہ یعنی تسلی ہے، اس لیے اس کو کہا احسن القصص۔ کسی آدمی سے رتبہ چھن گیا ہو، کوئی عہدہ، اقتدار یا دولت یا شہرت، کوئی چیز چھن گئی ہو اور ڈاؤن ہو گیا ہو، وہ سورہ یوسف کو روز تلاوت کرے، اللہ اس سے چند ہفتوں کے اندر مقام اور منصب واپس عطا فرما دیں گے۔ کوئی آدمی پھنس گیا ہو جیل کے اندر، وہ سورہ یوسف کو کثرت سے تلاوت کرے، مقدمات کے اندر پھنس گیا ہو، سورہ یوسف کو کثرت کے ساتھ تلاوت کرے، اللہ اس کو مقدمات سے نکال دے گا، جیل سے رہائی دے دے گا۔ کسی آدمی پہ تہمت الزام لگ گئی ہو اور وہ آدمی سورہ یوسف کو چند ہفتے تلاوت کرے، اللہ اس کو بری کر دے گا، اس کی برات کا لوگوں کو پتہ چل جائے گا۔ رشتہ رک گیا ہو اور اللہ رب العزت اس کے رشتے کی رکاوٹ کو ختم کر دیں گے۔ سورہ یوسف کے اندر اللہ نے بہت تاثیریں رکھی ہیں، اس کو جس مقصد کے لیے پڑھیں گے اور سامنے اس کے ترجمے کو رکھ کے، شان نزول کو رکھ کے پڑھیں گے تو آپ کو وہ تمام چیزیں حاصل ہو جائیں گی۔